اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ سورہ انبیاء کی 83 اور 84 نمبر کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ پیچھے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا، اب یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن کے اندر 4 مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، 4 سورتوں میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ صاد۔ ان 4 سورتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر آپ کو معلوم ہے، مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائشوں میں اور ابتلا میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کے آزمائشوں میں حضرت ایوب علیہ السلام مکمل کامیاب اترے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا جو جتنا محبوب بندہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کو بھی اتنی ہی سخت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی نظر میں انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالا اور اس کا امتحان لیا۔ ہر امتحان میں انبیاء کرام علیہ السلام کامیاب اور کامران ہوئے۔ اس کے بعد پھر انبیاء کے ماننے والوں کا امتحان اور اس کی آزمائش، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آزمائش میں ڈالتے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے بہت ہی زیادہ خوشحال تھے، فارغ البال تھے، پیسے والے تھے، مال و دولت، آل اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا، امتحان میں ڈالا۔ بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، ایک ایسی بیماری جس کا قرآن اور حدیث کے اندر ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن بیماری کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا۔ کون سی بیماری تھی اللہ کو معلوم ہے۔ اتنے بیمار پڑے کہ مفسرین نے لکھا ہے 7 سال تک یہ بیمار رہے، بعض مفسرین نے لکھا 13 سال تک بیمار رہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 سال تک بیمار رہے اور بستر پر پڑے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو بستی سے باہر کر دیا، چنانچہ ایک جھوپڑی میں جا کر کے یہ رہنے لگے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ سارے رشتہ داروں نے، دوستوں نے، عزیز و اقارب نے، تمام لوگوں نے ان سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پڑے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، پورا ڈھانچہ بن گیا تھا، صرف زبان اور دل یہ باقی تھے۔ وہ زبان جس سے یہ ذکر کیا کرتے تھے ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کرتے تھے، یا اللہ تو نے مجھ کو ہمیشہ مال و دولت، آل اولاد سے نوازا، اس حال میں بھی میں نے تیرا شکر ادا کیا، اب اس حال میں میں ہوں تو اس حال میں میں صبر کر رہا ہوں۔ اتنے سالوں تک
بیماری کے اندر مبتلا رہے لیکن زبان پر کبھی بھی حرف شکایت نہیں آیا۔ صبر ایوب بہت مشہور ہے، تو کبھی بھی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، شکوہ شکایت نہیں کیا۔ جیسا کہ ہماری عادت ہے، معمولی پریشانی آ گئی، معمولی نقصان ہو گیا، معمولی کوئی جو ہے تکلیف پہنچ گئی، معمولی بیماری آ گئی، تو ہماری زبان پر شکایت کے حرف آ جاتے ہیں، شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہم ہی ملے اللہ کو، کیا دوسرا کوئی نہیں ملا کیا؟ جب دیکھو جب میں مبتلا رہتا ہوں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ اچھا مجھ کو ایک بات یاد آ گئی اس وقت، وہ بات میں قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ان کی پڑھ رہا تھا، تو اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا 3 چیزیں ولیوں کی نشانی ہے، 3 چیزیں ولیوں کی نشانی ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں تو سمجھو وہ ولی ہے۔ ایک تو رزق حلال کا انتظام ہو، رزق حلال کا انتظام ہو۔ دوسرا یہ کہ پورے لوگ ان کے موافق نہ ہو، مخالف بھی ہو موافق بھی ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے سب چاہنے والے ہیں، کوئی اس کا دشمن نہیں ہے، کوئی مخالف نہیں ہے، تو سمجھ لینا وہ آدمی چاپلوس ہے، خود غرض ہے، مطلب پرست ہے، ہاں میں ہاں ملانے والا ہے، ہر جائز ناجائز کو سچ کرنے والا ہے۔ اس کا مخالف بھی ہو، اگر اس کا مخالف بھی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ولی کی ایک نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ بتائی، ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں اور بیماری میں وہ مبتلا ہو، ہمیشہ کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، تو یہ ولیوں کی نشانی بتائی گئی۔ ایک تو رزق حلال کا انتظام ہو، اس کے پورے موافق نہ ہو بلکہ کچھ مخالف بھی ہوں، اور ہمیشہ اس کے ساتھ پریشانیاں لگی ہوئی ہوں، بیماریاں لگی ہوئی ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور ڈال کر کے اس کی آزمائش کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ تو انبیاء کرام سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا۔ عام آدمی البتہ ایسا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مصائب کو ڈال کر، بیماری کو ڈال کر، نقصان کرا کر اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو بیماریوں سے، پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماریوں سے بالکل سالوں گزر گئے، آزمائش کا سلسلہ دراز ہو گیا، تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ان کی بیوی جس کا نام رحمت تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی یہ، تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، آپ کی پریشانی اللہ دور کر دے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 70 سالوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ یہ چند سالوں کی بیماری سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں، یہ اچھا نہیں دکھتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگنا بھی شان میں گستاخی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ناراض ہو جائیں کہ اتنے سالوں تک تو آرام میں رہے، اور اب آرام کے بعد تھوڑے دنوں تک مصیبت آئی تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، شکوے شکایت کرنے لگے۔ حالانکہ دعا مانگنا چاہیے، دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، بیماری ہو صحت ہو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ آدمیوں نے جب یہ کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ سے نعوذ باللہ کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اس لیے اس گناہ کی نحوست سے وہ دمان درازی کر رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بدگمانی کر رہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی ہے، ان کو جو ہے سزا کے اندر مبتلا کیا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے بارے میں لوگ اس قسم کی بات کر رہے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا آئی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری تکالیف کو، ہماری پریشانیوں کو آپ دور کر دیجئے۔ کیوں یہ لوگ اب میرے بارے میں اس قسم کی گستاخی کر رہے ہیں؟
ہمارے بارے میں اس قسم کی بدگمانی کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کو دور کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی بیوی محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتی تھی اور کما کر کے کچھ لا کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کی بیوی صاحبہ کہیں گئی تھی کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا یہ اثر ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ اے ایوب علیہ السلام آپ پیروں کو زمین پر مارو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیروں کو مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس پانی سے غسل کرو۔ غسل کرتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام جسمانی بیماریاں ختم ہو گئی اور حسن و جمال دوبارہ ہو گیا، پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر پیر مارو۔ دوبارہ جب پیر مارا گیا تو چشمہ جاری ہوا۔ اللہ نے فرمایا اس پانی کو آپ نوش کرو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی کو پیا تو تمام باطنی بیماریاں، جو ظاہری باطنی بیماریاں تھیں، سب بیماریوں کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بیوی صاحبہ جو رحمت نام تھا وہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میرا شوہر یہاں نہیں ہے، حالانکہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماریوں کو دور کر دیا تھا اور نہایت حسین اور خوبصورت بن گئے تھے۔ تو ان سے ہی حضرت رحمت بیوی نے پوچھا کہ میرے شوہر یہاں پر بیمار تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ یہاں پر بیمار پڑے رہتے تھے، کہاں چلے گئے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں۔ ان کی بیوی کو یقین نہیں آیا کہ آپ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیمار، آپ اس طرح بھلا چنگا کیسا ہو گئے اور حسن و جمال آپ کا دوبارہ کیسا ہو گیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے بیماری کے دور کرنے کی دعا مانگی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دوبارہ شفا یاب کیا۔ اور قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شفا یاب کرنے کے ساتھ ساتھ پھر سے ان کو صحت یاب بھی کیا، مال و منال سے نوازا، آل و اولاد سے نوازا۔ مفسرین نے لکھا یا تو جو اولاد مر گئی تھی ان اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی قدرت کاملہ سے زندہ کر دیا، یا بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اولاد عطا فرمائی، یا تو انہی اولادوں کو اللہ نے زندہ کر دیا یا اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو اولاد دی۔ اتنی اولاد دی، پوتا پڑ پوتا، نواسا پڑ نواسا، سارے خاندان کے لوگوں کو 120 سال تک اس کے بعد زندہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ مال و دولت، آل اولاد عطا فرمائی۔ اور لکھا ہے کتاب کے اندر، حدیث کے اندر، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اسی درمیان غسل کرنے کے درمیان سونے کی ٹڈیاں آسمان سے نازل ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل چھوڑ کر سونے کی ٹڈیوں کو پکڑ پکڑ کر کے جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب یہ کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، اے ایوب علیہ السلام ہم نے آپ کو تو اتنا مال و منال، آل و اولاد سے نوازا ہے، اور پھر یہ آپ کی ہرس، سونے کی ٹڈیاں ہم نے اتاری تو آپ اس کو جو ہے غسل چھوڑ کر کے اس کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ تو حضرت دیکھیے نبیوں سے ادب سیکھنا چاہیے، نبیوں کا ادب دیکھیے، کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ چاہے آپ مجھ کو کتنی بھی دولت مال آل اولاد سے نوازیں، لیکن آپ کی رحمتوں سے برکتوں سے بے نیاز تو میں نہیں ہو سکتا۔ چاہے آپ کتنی بھی دولت دے دیں، اولاد دے دیں، لیکن آپ کی جب رحمت آئے گی تو ان رحمتوں سے برکتوں سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی بھی دولت آ جائے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 سال، 13 سال یا 18 سال تک آزمائشوں میں ڈالا۔ آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ ہموار کیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ معمولی تکالیف پر اور پریشانیوں پر شکوے شکایت کرنے کے بجائے جو ہے اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کریں، اللہ تعالیٰ سے ان مصیبتوں کو دور کرنے کی دعا مانگیں۔
جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی، اللہ نے ہی ان کو مصیبتوں میں ڈالا تھا، آزمائشوں میں ڈالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی آزمائشوں کو اور ان کی مصیبتوں کو دور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو بیان کر کے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک نمونہ پیش کیا کہ انسان کو جب دولت ملے تو دولت کے ملنے پر شکر ادا کرے، نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو مصیبتوں پر صبر کرے۔ وہی مصیبتوں پر صبر کرنا انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ صبر کرنے کے بعد ہی انسان کی ترقیات کا راستہ ہموار ہوتا ہے، راستے کھلنے شروع ہوتے ہیں۔ جو صبر کرتا، جو بے صبری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو بند کر دیتے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو عبرت لینی چاہیے، نصیحت لینی چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس طرح صبر کیا، اور ایسے بہت سارے اولیاء کاملین ہیں۔ قریب میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب کے اندر لکھا ہے، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بس بات کو ختم کرتا ہوں، کہ ایک نواب صاحب تھے، نام مجھ کو یاد نہیں رہا، نواب صاحب 43 سال تک بستر پر پڑے رہے، 43 سال تک ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی بستر پر پڑے پڑے انہوں نے تقریباً 13 کتابوں کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا۔ انگریزی میں بہت بڑے ماہر تھے۔ 43 سالوں تک بستر پر پڑے رہے اور کتاب کو یوں رکھ دیتے تھے، اور رکھ کر کے اس کتاب کو انگلش میں منتقل کرتے تھے۔ انگلش میں اردو کتاب کا مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابوں کا انہوں نے اسی حال میں ترجمہ کیا، اور وہ کتابیں آج ساری دنیا کے اندر دستیاب ہے۔ بتائیے اس حال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا اور کبھی زبان پر شکایت نہیں آئی۔ یہ بھی اولیاء کاملین کی نشانی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی اس سے عبرت لینی چاہیے کہ ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے ترقی کے راستے کھلتے نہیں، بالکل بند ہو جاتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔